حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اسکاٹ لینڈ یارڈز نے الطاف حسین کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ شواہد کی بنیاد پر انہیں نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈز نے سرکاری طور پر متحدہ قومی موومنٹ MQM کے بانی الطاف حسین کی لندن میں گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں تفتیش کے لیے نارتھ لندن کے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈز نے لندن کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے بانی MQM کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کو حراست میں لے لیا۔ الطاف حسین کو گرفتار کر کے مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جبکہ اس چھاپے کے دوران تقریباً 15 پولیس افسران نے حصہ لیا۔ ذرائع کے مطابق الطاف حسین کو 3 گھنٹے قبل گرفتار کیا گیا اور پولیس ٹیم کی جانب سے اس وقت ان کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق الطاف حسین کو مبینہ طور پر 2016 عیسوی میں کی گئی نفرت انگیز تقریر سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا۔ خیال رہے کہ رواں برس اپریل میں برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس کی 12 رکنی ٹیم نے MQM لندن کے قائد الطاف حسین کی 2016 کی متنازع تقریر سے متعلق کیس میں اپنی تفتیش مکمل کی تھی۔ اس سلسلے میں برطانوی پولیس کیس میں ثبوتوں کے حصول اور گواہوں کے بیانات کے لیے پاکستان آئی تھی۔ اس تفتیش کے دوران سندھ پولیس حکام کی ٹیم کے 6 اراکین برطانوی پولیس کی انسداد دہشت گردی کمانڈ کے سامنے بطور گواہ پیش ہوئے تھے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ کیس کی تفتیش کے دوران برطانوی پولیس کے ماہرین نے سندھ پولیس کے ان حکام کا انٹرویو کیا جو اس وقت صدر کراچی میں تعینات تھے جب 22 اگست 2016 عیسوی میں الطاف حسین نے پاکستان مخالف تقریر کی تھی۔ واضح ہے کہ MQM کے قائد کی اس تقریر کے بعد ان کی جماعت کی حامیوں نے کراچی پریس کلب کے قریب میڈیا ہاؤسز پر مبینہ طور پر حملہ کیا تھا اور پرتشدد کارروائیاں کی تھیں اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا تھا۔ تفتیش سے متعلق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانوی CTC ٹیم کا مقصد 22 اگست 2016 عیسوی کے واقعے کے اہم گواہوں سے تحریری بیان کو ثبوت کی شکل میں حاصل کرنا تھا۔ برطانوی پولیس کی جانب سے حاصل کیے گئے ثبوتوں کو اس بات کا تعین کرنے کے لیے کراؤن پروسیکیوشن سروس کے سامنے پیش کرنا تھا کہ آیا برطانوی عدالتوں میں الطاف حسین کے خلاف کارروائی کے آغاز کے لیے یہ کافی مواد ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے سفارت خانے کے ذریعے الطاف حسین کے خلاف کریمنل کیسوں کے ثبوت اور دستاویزات برطانوی حکومت کے حوالے کیے تھے، جبکہ بانی MQM کی گرفتاری کے بعد سے FIA کا انسداد دہشت گردی ونگ برطانوی حکام سے رابطے میں ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایڈمرل منصور الحق کیس کی طرح الطاف حسین کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جنوری 2019 عیسوی میں وزارت داخلہ نے بانی MQM کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد حکومت ان کے خلاف کارروائی کے لیے برطانیہ سے جلد رابطہ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ علی رضا عابدی کے قتل میں بھی بانی MQM کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی MQM کے خلاف 200 سے زائد مقدمات کا ریکارڈ برطانیہ بھجوایا جائے گا۔ ان پر الزام ہے کہ MQM کے منعرف رہنماؤں کو بانی MQM قتل کروانے میں ملوث ہونے کے الزامات رہے ہیں۔ یاد رہے 2016 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ یارڈز نے بانی MQM الطاف حسین سمیت دیگر رہنماؤں محمد انور سرفراز مرچنٹ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ناکافی شواہد کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ واضح رہے MQM کے قائد الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا جب لندن پولیس ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے سلسلے میں 6 دسمبر 2012 عیسوی کو متحدہ کے دفتر پہنچی اور چھاپے کے دوران لاکھوں پاؤنڈ برآمد کیے۔ بعد ازاں 18 جون 2013 عیسوی کو لندن پولیس نے الطاف حسین کے گھر کی تلاشی کے دوران ان کی رہائش گاہ سے غیر قانونی خطیر پاؤنڈ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر لندن میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق منگل کے روز MQM کے ایک شخص کو گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے شخص کی عمر
60 سال ہے۔ گرفتاری سیکشن 44 کی خلاف ورزی کے تحت کی گئی، جبکہ گرفتار شخص پر جان بوجھ کر جرم کی مدد اور حوصلہ افزائی کا الزام ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق تحقیقات کے تحت 2 مقامات کی تلاشی لے رہے ہیں۔ گرفتاری اگست 2016 عیسوی اور اس سے قبل تقاریر کے تناظر میں کی گئی اور تحقیقات پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کی باقاعدہ گرفتاری کے بعد انہیں مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں 1 یا 2 روز میں ان کی ضمانت پر رہائی ہو سکتی ہے۔ تاہم اب اس مقدمے کے سلسلے میں باقاعدہ فرد جرم عائد ہوگی اور عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ خیال رہے کہ پاکستانی حکومت نے ستمبر 2016 عیسوی میں الطاف حسین کے خلاف ایک ریفرنس برطانوی حکومت کو بھجوایا تھا۔ اس ریفرنس کے ساتھ الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کی کاپی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو تشدد اور بد امنی پر اکسانے کے شواہد بھی برطانوی حکام کو فراہم کیے گئے تھے۔ اس ریفرنس میں برطانوی حکام سے کہا گیا تھا کہ MQM کے قائد نے نہ صرف برطانوی بلکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کے خلاف برطانوی قوانین کے تحت کارروائی کی جائے۔ برطانیہ کے قوانین میں کسی شخص کی طرف سے دوسرے فرد کو تشدد پر اکسانے کے بارے میں سخت قوانین موجود ہیں۔ یاد رہے کہ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 عیسوی کو کراچی میں اپنی جماعت کے کارکنان سے ایک ٹیلی فونک خطاب میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی تھی۔ اس خطاب کے بعد مبینہ طور پر MQM کے ارکان کی جانب سے مقامی میڈیا کے ملازمین اور دفتر پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ تاہم اس واقعے کے بعد الطاف حسین نے اپنی تقریر کے لیے معافی مانگ لی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مابرائے عدالت قتل اور گرفتاریاں دیکھ کر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور اسی عالم میں وہ تقریر کر بیٹھے۔ اس ریفرنس کے بھجوائے جانے کے بعد فروری 2017 عیسوی میں پاکستان کی وزارت داخلہ نے الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ خیال رہے اسکاٹ لینڈ یارڈز اکتوبر 2016 عیسوی میں منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ختم کر چکے ہیں۔